وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب پر حوثیوں کے حملوں کی شدید مذمت. کہا حملے سعودی عرب کی خود مختاری علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں جو خطے کے امن اور استحکام کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں. پاکستان سعودی عرب کی سلامتی کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے. خطے میں امن، استحکام، سلامتی، باہمی مفاہمت کی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ترکی کا اعلیٰ سطح کا سرکاری دورہ. فیلڈ مارشل کا پرتپاک استقبال. ترک جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹر میں گارڈ آف آنر پیش. فیلڈ مارشل نے مصطفیٰ کمال اتا ترک کے مزار پر پھول بھی رکھے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ترک صدر اردوان اور ترک وزیر دفاع سے ملاقات. علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ترک آرمی چیف میں پیشہ ورانہ اور سیکیورٹی امور پر گفتگو. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ترک مسلح افواج کے خصوصی میڈل سے نوازا گیا. پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری. تازہ کارروائیوں میں مزید 6 خارجی مارے گئے. آپریشن شابان میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 85 ہو گئی. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے دہشت گردوں کی گاڑی کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا. اور کراچی میں رینجرز کیمپ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ قاری بشیر اور تمام سہولت کار گرفتار. صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار کی اعلیٰ پولیس حکام کے ساتھ پریس کانفرنس. ضیاء الانجار نے بتایا رینجرز کیمپ پر حملہ کرنے والے 3 دہشت گردوں کا تعلق افغانستان، ایک کا باجوڑ سے تھا. دہشت گردوں کو افغانستان سے ہدایت مل رہی تھی. بھارت بھی ملوث ہے. حوثی باغیوں کا سعودی عرب میں ابہا ایئرپورٹ پر حملہ. سعودی عرب کا کہنا ہے ایران کی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا کے حملے کو ناکام بنا دیا. جنوبی علاقے کی طرف داغے گئے بیلسٹک میزائلوں کو روک دیا. عرب اتحاد کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی کا کہنا ہے فضائی دفاعی نظام نے جنوبی علاقے کی جانب داغے گئے بیلسٹک میزائلوں کو روک لیا. خلیج تعاون کونسل کی سعودی عرب پر حوثیوں کے حملے کی شدید مذمت. بین الاقوامی برادری سے سخت کارروائی کا مطالبہ. چین کا امریکہ اور ایران سے آبنا ہرمز میں محفوظ جہاز رانی بحال کرنے کا مطالبہ. ترجمان چینی وزارت خارجہ نے پریس بریفنگ میں کہا بیجنگ کو خلیجی خطے میں دوبارہ بڑھتی ہوئی فوجی کشیدگی پر گہری تشویش ہے. تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں. کسی بھی نئی کشیدگی سے بے گناہ شہریوں کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے. آبنا ہرمز سے ملحقہ ملکوں کے جائز حقوق اور مفادات کا احترام کیا جانا چاہیے. کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مسلح جتھوں کا راولہ کوٹ میں فورسز اور شہریوں پر حملہ. 1 رینجرز اہلکار شہید، 1 زخمی. مسلح جتھوں نے متیال میرا بس ٹرمینل کے قریب آبادی پر بھی فائرنگ کی. مسلح جتھوں نے بلوچ بازار میں شاہراہ پر غیر قانونی رکاوٹیں کھڑی کر دی. کوٹلی تا تراڑ کھل شاہراہ کی بحالی کے لیے کلیئرنس آپریشن کے دوران مزاحمت پر فورسز کے 11 جوان زخمی. آزاد کشمیر حکومت نے کالعدم ایکشن کمیٹی کی جانب سے قانون شکنی کرنے والے عناصر کے خلاف 0 ٹالرنس کا اعلان کر دیا. کالعدم کمیٹی کے سابق مقدمات کی واپسی کا نوٹیفیکیشن منسوخ. سرغنہ مہران کے قریبی ساتھی ظہیر سمیت 6 ملزمان گرفتار. HIV کا معاملہ انتہائی سنگین ہے. اب تک HIV کے 78 کیسز کنفرم ہو چکے ہیں. انکوائری رپورٹ کی روشنی میں ولیکا اسپتال کے 37 ملازمین کو معطل کیا گیا. سندھ کے وزیر محنت و سماجی تحفظ سعید غنی کی نیوز کانفرنس. کہا متاثرہ بچوں کا علاج کے ساتھ انہیں سپلیمنٹس بھی فراہم کیے جا رہے ہیں. اس انتہائی حساس مسئلے کا کوئی شارٹ ٹرم حل نہیں ہے. اگر عملے میں کسی نے لاپرواہی کی تو سخت ترین سزا یقینی بنائیں گے. مولانا فضل الرحمان کے شہداء سے متعلق بیان پر سیاسی قیادت کا شدید رد عمل. وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا فوجی جوانوں کی وطن کے لیے قربانی کو ان کی تنخواہ سے جوڑنا غیر منصفانہ اور شہداء کے خاندانوں کی دل آزاری ہے. کوئی شخص محض تنخواہ کے لیے اپنی قیمتی جان کی قربانی نہیں دیتا. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ شہیدوں کی قربانی کا راز تنخواہ داروں اور دنیا داروں کی سمجھ سے باہر ہے. وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا اگر فوجی جوان قربانیاں نہ دیتے تو آپ اپنے گھر میں محفوظ نہ ہوتے. وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی نے کہا تاریخ کے اہم موڑ پر مجاہدوں کی خدمات پر سوال اٹھانا ملک سے زیادتی ہے. سیاستدان ایسی زبان سے گریز کریں جس سے جوانوں کے حوصلے کو ٹھیس پہنچے.
مولانا فضل الرحمان اپنے دونوں بیٹوں کو سرحد پر بھیجے، 1-1 کروڑ اپنی جیب سے دوں گا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے ترجمان فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں چندے اور خیرات پر پلنے والوں کو قربانی کا کیا پتہ، شہداء پر ہرزہ سرائی کرنے پر معافی مانگو۔ آئی پی پی نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا شہیدوں کی زمین میں حصے داری بھی اور تنخواہ کا تانا بھی زیادتی ہے۔ شرجیل میمن کہتے ہیں شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو معمولی قرار دینا افسوسناک ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا جوانوں کی لازوال قربانیوں کو پیسوں میں تولنا انتہائی تکلیف دہ عمل ہے۔ تنقید کرنے والے اپنے بیٹوں کو ڈبل تنخواہ پر بھی سرحدوں پر بھیج کر دکھائیں۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کو افسوسناک قرار دیا۔ راولہ کوٹ میں شرپسندوں نے خودکار ہتھیاروں سے فورسز پر حملہ کیا۔ جدید ترین ہتھیاروں اور بارود کا استعمال کالعدم کمیٹی کے نام نہاد پرامن بیانیے کی نفی ہے۔ سیکریٹری داخلہ آزاد کشمیر چودھری گفتار نے پریس کانفرنس میں بتایا یرغمال عوام کو شرپسندوں سے نجات دلانے اور امن کی بحالی کے لیے آپریشن ناگزیر ہو چکا ہے۔ کالعدم کمیٹی 38 دن سے آزاد کشمیر کا امن سبوتاژ کرنے میں مصروف ہے۔ طلباء، خواتین اور بچوں کو احتجاج میں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ سیکریٹری تعلیم عنایت علی نے کہا تعلیمی ادارے طلباء کو ہر قسم کی احتجاجی سرگرمیوں سے دور رکھیں۔ محکمہ تعلیم نے راولہ کوٹ امریکی فوج کے ایران پر تیسرے روز بھی فضائی حملے، کئی شہر دھماکوں سے لرز اٹھے۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ وہ شہر چابہار، جاسک، کنارہ، ابو موسیٰ اور بندر عباس میں ایرانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائیاں 5 گھنٹے تک جاری رہی جن نے مختلف اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ صدر ٹرمپ نے کانگریس کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا، کہا ایران میں کارروائیوں کا مقصد امریکی شہریوں اور امریکہ کے ملکی اور غیر ملکی مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران کا آپریشن نصر 2، اردن اور بحرین میں امریکی اڈوں پر حملے۔ پاسداران انقلاب نے اردن میں ایئر بیس کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا، دعویٰ کیا امریکہ کے زیر استعمال بیس ایران پر حملوں کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ بحرین میں تعینات امریکی 5th فلیٹ پر بھی میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ ایندھن کے ذخائر کو آگ لگ گئی۔ اردن کا ایران کے 4 میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکہ نے پھر آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کا اعلان کر دیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے امریکہ اب آبنہ ہرمز کا محافظ بنے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کی ناکہ بندی بمباری سے زیادہ مفید ہے۔ آبنہ ہرمز میں صرف ایرانی جہازوں اور ان کے گاہکوں کو روکیں گے، دیگر ملکوں کو آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت ہوگی۔ تمام کارگو پر امریکہ 20% فیس لے گا۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کی ناکہ بندی آج رات 1 بجے شروع ہوگی۔ ایران ہمیشہ سے آبنہ ہرمز کا اصل محافظ رہا ہے اور رہے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکی صدر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو بھی آبنہ ہرمز سے تجارتی جہاز کو محفوظ راستہ فراہم کرے اس سے معاوضہ لینا چاہیے۔ 20% زیادہ ہے، ایران منصفانہ رویہ اختیار کرے گا، کم معاوضہ لے گا۔ ایران کا امریکہ کو آبنہ ہرمز میں مداخلت سے روکنے کا اعلان۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کرنل ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے امریکہ کو کسی صورت دخل اندازی کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکی مداخلت کو ایران کے خلاف جنگ تصور کیا جائے گا، جس کی مکمل ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی۔ آبنہ ہرمز کی جنوبی گزرگاہ میں 2 آئل ٹینکرز پر ایرانی کروز میزائلوں کا حملہ۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق آئل ٹینکرز ممباسا اور باہیا کو 2 ایرانی کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ ٹینکر ممباسا پر حملے میں بھارتی نژاد عملے کا 1 رکن ہلاک۔ حملے میں عملے کے 8 افراد زخمی ہوئے۔ اماراتی وزارت دفاع کی قومی ٹینکرز پر حملے کی شدید مذمت، کہا یہ حملہ بین الاقوامی قانون کی سنگین اور کھلی خلاف ورزی ہے۔ ریاست اس کشیدگی کا جواب دینے کا مکمل حق محفوظ رکھتی ہے۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ لندن برنٹ خام تیل قیمت 3.6% اضافے کے ساتھ فی بیرل $86.30 پر پہنچ گئی۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت 3.43% اضافے سے فی بیرل $80.81 پر ٹریڈ کر رہی ہے۔
مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث ایشیائی سٹاک مارکیٹوں میں مندی. ٹوکیو کا نکائی انڈیکس 0.8%، سیول کا کاسپی انڈیکس 3.2% اور شنگھائی انڈیکس میں 0.4% کمی. سنگاپور کے اسٹریٹ ٹائمز انڈیکس میں 0.3%، ممبئی کے سینسیکس انڈیکس میں 0.52% اور نفٹی 50 میں 0.41% کی کمی دیکھی گئی. نیو یارک سٹاک مارکیٹ میں نسدق انڈیکس 1.55% اور S&P 500 انڈیکس 0.79% گر گیا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی شدید مندی. 5,384 پوائنٹس کمی سے انڈیکس 1,74,542 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. کراچی گلستان جوہر میں NCCIA کا جاری کال سینٹر پر چھاپا. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے مقامی عہدیدار حیدر عمرانی کو گرفتار کر لیا گیا. حیدر عمرانی کو NCCIA ٹیم نے ہوٹل پر چھاپے میں گرفتار کیا. نئی آٹو پالیسی پر IMF اور ٹیرف پالیسی بورڈ سے مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے. آٹو پالیسی مزید 1 سال جاری رکھے جانے کا امکان. ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے گزشتہ آٹو پالیسی کو مزید 1 سال جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے. نئی آٹو پالیسی کے نظر ثانی مسودے پر IMF سے دوبارہ مذاکرات ہوں گے. دیابر میں موسلادھار بارشوں اور سیلاب سے مختلف مقامات پر تباہی. مکانات، باغات، فصلیں، رابطہ سڑکیں، پنچکیاں، واٹر چینلز متاثر. خوراک، ادویات اور صاف پانی ناپید ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا. متاثرین کا وفاقی اور صوبائی حکومت سے ریلیف آپریشن تیز کرنے، فوری مالی امداد فراہم کرنے اور مستقل حفاظتی و بحالی کے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ.